تو اکھ زٕ خواب چھِ أکۍ نفرن ووٚن کہِ مےٚ حظ چھُ وٕچھمُت خوابس منٛز کۄکُر تہٕ تٔمِس برونٛہہ کَنہِ آسان کینٛہہ ٹھوٗل سُہ پانَے پھٕٹراوان یعنی کۄکٕر آسان تٔمِس برونٛہہ کَنہِ آسان ٹھوٗل سُہ پھٕٹراوان یِم تٔمِس پانَس نِش آسان اَمیُک کیٛاہ تعبیٖر چھُ چوٗنٛکہِ اگر کۄکر پانَے پھٕٹراوِ ٹھوٗل تَمیُک تعبیٖر چھُ کہِ تٔمِس اِنسانَس آسہِ واریاہ طویٖل ٹایمہِ پٮ۪ٹھ کانٛہہ حاجت یُس نہٕ تٔمِس نیران آسہِ کینٛہہ تہٕ اَمیُک تعبیٖر چھُ کہِ اگر تٔمۍ وٕچھ واقعی تِم ٹھوٗل کۄکر پھٕٹراوان تہٕ تٔمِس گژھِ سُہ حاجت ؤلۍ ؤلۍ پوٗرٕ یہِ ہیٚکہِ اَمیُک تعبیٖر ٲسِتھ باقٕے اللہُ رسوٗلُ عالمُ بِثواب یہِ ثواب نہ چھُنہٕ یہِ صحت سۭتۍ کینٛہہ سوادٕ سۭتۍ ثواب یعنی درُست تہٕ اَتھ معاملَس منٛز چھِ اِسلیے کہِ خوابَس منٛز اگر بیٚکہِ نفرَن خوابَس منٛز وٕچھ مےٚ پنٛنِس ہمسایَس اَکھ کُل سبٕز آسان مےٚ دَچھِ کُل تَتھ ؤلۍ مےٚ یِم دَچھِ تہٕ یہِ ہسا مےٚ کھے تِم اگر یِتھ پٲٹھۍ کٲنٛسہِ نفرَن خواب آسہِ وٕچھمُت تہٕ تَمیُک مطلب چھُ مُمکِن چھُ کانٛہہ نعمت چھِ اللہ تعالیٰ ہَن تٔمۍ سٕنٛدِس ہمسایَس دِژمٕژ سُہ چھُ وَنان یہِ نعمت گٔژھ مےٚ تہِ حٲصِل گژھٕنۍ بار بار تَتھ پٮ۪ٹھ دُعا کَران تہٕ لیکِن سُہ دُعا کٔرِتھ سُہ اللہ تعالیٰ کٔرِتھ تٔمِس ہمساے سٕنٛدِس نعمتَس منٛز اِضافہٕ تہٕ مےٚ تہِ کٔرِنۍ عطا تیٚلہِ چھُ جٲیِز اگر ہُتھَے پٲٹھۍ دُعا کَرِ تیٚلہِ چھُ سُہ یِوان ہرسَس منٛز تہٕ اللہ تعالیٰ دِیِن تِتہِ ہرسہٕ نِش محفوٗظ روزنُک توفیٖق اَکھ أکۍ نفرَن ووٚن خوابَس منٛز مےٚ حظ وٕچھ پَنُن پان بہٕ پانَے رَزِ گنٛڈان تہٕ تَمیُک تعبیٖر کیٛاہ چھِ مطلب اگر تٔمِس نفرَس نِش گژھِ شریعتٕچ پاسدٲری یعنی کہ اگر سُہ بیٚنہِ مٔنٛزۍ آسہِ تٔمِس پَرِ گُتجہِ نِماز تہٕ بیٚیہِ کَرِ سُہ تمامَن ہٕنٛدٮ۪ن احکامَن پٮ۪ٹھ سُہ عمل کَرنٕچ کوٗشِش یہ بھی اس کی تعبیٖر ہو سکتی ہے بیٚکہِ أکۍ نفرَن ووٚن مےٚ حظ وٕچھ خوابَس منٛز وٕچھ مےٚ کہ بہٕ بٔنٛگٕر اَنان مٔلۍ تو مگر مےٚ چھَنہٕ پَے یہِ ٲسا مےٚ پانَس لاگٕنۍ یا کٲنٛسہِ دِنۍ تو اس کی یہ تعبیٖر ہے کہ اگر سُہ خاندرٕ وول آسہِ تہٕ تٔمِس زیٚوِ کوٗر تہٕ یہ اس کی تعبیٖر ہو سکتی ہے چھا ٹھیٖک اگر سُہ خاندرٕ وول آسہِ تٔمِس زیٚوِ کوٗر تہٕ اگر تٔمِس نِکہٕچ تلاش آسہِ تہٕ تٔمِس گژھِ ؤلۍ ؤلۍ نِکاح تہٕ بیٚیہِ أکۍ عزیٖزَن ووٚن مےٚ وٕچھ بہٕ پنٛنِس کَلَس پٮ۪ٹھ ٹوٗپۍ تھاوان وۄزلہِ رنٛگٕچ یُس ژےٚ تہٕ کُنہِ وِزِ والان کُنہِ وِزِ تھاوان اَمیُک تعبیٖر چھِ سیوٚدُے کہ اس کی تعبیٖر یہ ہے کہ وہ غصہ کرتا ہے اور کبھی کرتا ہے کبھی چھوڑتا ہے اور اس کے غصے سے اس کے ارد گرد والے لوگ تنگ ہیں تو اس سے اجتناب کرے باقی اس میں مجھے کوئی روحانیت نظر نہیں آ رہی ہے اس کے غصے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی توفیق دے نرم رہنے کی ایک اور عزیز نے خواب دیکھا ہے وہ کہتا ہے کہ انہوں نے اس نے لکھا ہے کہ ہم تو ان دوست تھے بالآخر ایک لمبا خواب ہے تو بیان کرنا اسی کے لیے کافی ہے کیونکہ اسی کا خواب ہے کہ بعد میں ایک کو اس میں سے کچھ کھلایا جا رہا ہے تو اس کی یہ تعبیر ہے کہ وہ تیسرا دوست آپ سے مانوس ہوگا اور وہ آپ کی ہی راہ پہ آ جائے گا یہ اس کی تعبیر ہے ایک اور آدمی نے کہا کہ خواب میں نے دیکھا کہ میں جا رہا تھا کسی بازار سے تو ایک گائے آئی دوڑتے ہوئے اس نے مجھے سینگوں پہ اٹھایا اور گرانے کی کوشش کی لیکن میں اس گائے کی کمر پر بیٹھا اور میں نے اس کی سواری کی تو اس کی یہ تعبیر ہے کہ اس کے لیے جو آنے والا سال ہے شاید اس نے یہ اسی سال کے اوائل میں دیکھا ہوگا یا ان دنوں میں تو اس کی خوشحالی کا سال ہوگا مطلب اس کے قرضے ورضے اتر جائیں گے اور وہ عزت پائے گا یہ اس کی نشانی ہے اگر اس نے گائے پہ سواری کی یعنی کہ سارے سال وہ عیش و عشرت میں رہے گا
اور ایک عزیز نے خواب دیکھا، کہا کہ میں نے اپنی اہلیہ سے، اپنی بیوی سے میں نے کوئی نعمت مانگی، جیسے ہم نے پکایا تھا گھر میں کچھ، تو اس نے وہ دینے سے انکار کیا۔ تو پھر میں مجبوراً ہوا اور میں نے اس برتن کا ڈھکن کھولا، میں نے خود نکالا، لیکن جب میں نے منہ میں ڈالا تو اس کا ذائقہ صحیح نہیں تھا۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی غلط راہ کی طرف مائل ہونے کا خطرہ ہے، لیکن اس کے سمجھانے والے، اس کے قرابت دار جو اس کے لیے راستہ اختیار کریں گے، اس میں اس کے لیے فائدہ ہے۔ یہ اس کی تعبیر ہو سکتی ہے۔ اور بھی ایک عزیز نے خواب یہ دیکھا تھا کہ وہ سمندر میں ہے اور کشتی میں ہے، اور یوں کر کے اس نے دیکھا کہ اس کے اوپر خالی ستارے اور چاند ہے، لیکن تھوڑا سا باجر کا ایک ٹکڑا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ۔ اس کی یہ تعبیر ہے کہ اگر اس نے ایسا دیکھا ہے، واقعی اس کی یہ تعبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کوئی ایسا فریضہ عطا کرے گا کہ جو کام نیک اہل دل کا، اہل صفا کا ہوتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ اس سے بھی لے لے گا۔ اچھا، کسی ایک اور ہمارے ایک عزیز نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کے روضے پر میں کھڑا ہوتا ہوں، اور وہاں اچانک سے کوئی آدمی آتا ہے یا کچھ لوگ آتے ہیں، وہ اس کے سر پر پھول ڈالتے ہیں اور مجھے لٹاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو ہمیں غسل دینا ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ میں نے خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمۃ و رضوان کی مبارک روضے سے پانی نکلتا ہے اور وہ اس کو سیراب کرتا ہے، یا اس سے وہ اپنے آپ کو دھونے کی کوشش کرتا ہے، یا اس پر اس کے چھینٹے لگتے ہیں۔ اس کا پورا یاد نہیں رہا تھا، تو اس کی یہ تعبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کھول دے گا، اور شاید وہ سلسلہ چست میں داخل ہو جائے گا اور اس کا سینہ کھول دے گا اس شے کے لیے، یا اس کو اللہ تعالیٰ نیکوں کی صحبت عطا کرے گا۔ اور افا نے اس کا ترجمہ یہ تعبیر لکھا ہے کہ اگر کوئی دیکھے کہ حضور علیہ السلام کی مبارک سینے سے یا مبارک روزے سے پانی گر رہا ہے، یا خانہ کعبہ سے اور کوئی اس سے سیراب ہو رہا ہے، تو اس کی تعبیر ہے کہ وہ مکمل ہدایت پائے گا۔ یہ بھی سمجھ لو خواجہ معین الدین چشتی بھی ایک عظیم ولی کامل ہے، تو وہ آدمی ہدایت پائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔